بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے دوحہ میں گزشتہ رات گئے ایک پریس کانفرنس میں تصدیق کی ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی اور جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس پر عمل درآمد کا آغاز اتوار 19 جنوری سے ہوگا، تاہم اس کا دورانیہ طے ہونا باقی ہے۔ اب 4 دن بعد اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جانے والے امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اس معاہدے کی تصدیق کی ہے، اور دونوں رہنماؤں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ معاہدہ جو 3 مرحلوں پر مشتمل ہوگا، اس جنگ کے اختتام کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اس معاہدے کی اطلاع ملتے ہی عالمی سطح پر پذیرائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، خصوصاً پاکستان سمیت اسلامی ملکوں کی جانب سے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں جنگ بندی سے فلسطینی شہریوں کو انسانی امداد کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے گی۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ نے غزہ میں 15 ماہ سے جاری تنازع کے خاتمے کے معاہدے کے لیے روڈ میپ تیار کیا ہے، جو بنیادی طور پر 3 مرحلوں پر مشتمل ہے، اور اس پر عمومی اتفاق کے بعد اسرائیل اور حماس کے حکام نے قطر، مصر اور امریکہ کے ثالثوں کے ذریعے تفصیلات پر بات چیت کا آغاز کیا۔ البتہ کئی ایسے اہم نکات اب بھی موجود ہیں جو اسے مستقل جنگ بندی کا معاہدہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ اس معاہدے کی تفصیلات کے حوالے سے تاحال باضابطہ طور پر اعلان تو نہیں کیا گیا ہے، مگر میڈیا رپورٹس کے مطابق مجوزہ امن منصوبے کا پہلا مرحلہ 42 دن سے 60 دن تک جاری رہنے والی جنگ بندی ہے، اور اس کے پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، جن میں بچے، خواتین بمشمول خواتین فوجی، 50 سال سے زیادہ عمر کے مرد، زخمی اور بیمار افراد شامل ہیں، جبکہ اسرائیل نے جواب میں مرحلہ وار 1000 اسیر فلسطینیوں کی رہائی پر اتفاق کیا ہے، جن میں سے متعدد کئی برسوں سے صہیونیوں کی قید میں ہیں۔ امن معاہدے کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کے 16ویں دن اسرائیل اور حماس امن منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے پر مذاکرات شروع کریں گے۔ اس میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے باقی تمام زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی شامل ہوگی۔ اسرائیل شمالی غزہ میں بے گھر ہونے والے رہائشیوں کو علاقے کے جنوب سے واپس آنے کی اجازت دے گا۔ پیدل افراد ساحلی سڑک اور گاڑیوں والے صلاح الدین روڈ سے وسطی غزہ تک جائیں گے۔ غزہ کی 23 لاکھ آبادی میں سے تقریباً تمام اسرائیلی انخلا کے احکامات اسرائیلی حملوں اور جنگ کی وجہ سے بے گھر ہو چکی ہے۔ معاہدے کے مندرجات کے مطابق جنگ بندی کے آغاز کے بعد اسرائیل غزہ سے مرحلہ وار فوجی انخلا شروع کرے گا، البتہ جنوبی غزہ میں مصر کی سرحد کے ساتھ فلاڈیلفیا راہداری میں اس کی فوج موجود رہے گی۔ بعد ازاں مصر اور غزہ کے درمیان رفح کراسنگ کو آہستہ آہستہ بیمار اور زخمی افراد کے علاج کے لیے کھول دیا جائے گا، اور مزید انسانی امداد کی اجازت بھی دی جائے گی۔ امن معاہدے کے مندرجات کے مطابق جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں دونوں طرف سے مزید یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی کے ساتھ اسرائیل مزید فلسطینی علاقوں سے فوج واپس بلائے گا، مگر غزہ کے مشرقی اور شمالی اطراف میں 800 میٹر چوڑے بفر زون برقرار رکھے گا، جو اسرائیل کی سرحد سے متصل ہیں۔ جنگ بندی کے معاہدے کا تیسرا مرحلہ غزہ کی تعمیر نو سے متعلق ہے، جس پر عمل درآمد میں کئی سال لگیں گے، کیونکہ غزہ کی پٹی کا بیشتر حصہ اسرائیلی بمباری سے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ امر توجہ طلب ہے۔ تاحال اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے دوسرے اور تیسرے مرحلے پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، اور کئی اہم امور ایسے ہیں جو اس سارے معاہدے کو تہبالہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل جنگ بندی کے بعد بھی غزہ کا انتظامی اور سیکورٹی کنٹرول اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، مگر اس نے امریکہ اور متحدہ عرب امارات سے غزہ میں ایک عبوری انتظامیہ تشکیل دینے پر اتفاق کیا ہے، جو فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات ہونے تک غزہ کا انتظام چلائے گی۔ حماس کو مبینہ طور پر خدشہ ہے کہ اسرائیلی حکومت ان یرغمالیوں کی واپسی کے بعد ایک مرتبہ پھر سے غزہ پر حملے شروع کر سکتی ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔